بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال کی حفاظت کرے اور آپ کی عزتوں کو بھی محفوظ رکھے۔ تو آج وی لاگ میں کے لیے سب سے پہلے تو آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ کافی دنوں کے بعد یہ وی لاگ کر رہا ہوں۔ تو آج بہت زیادہ جو ہے خبریں ہیں اور ان پہ ذرا آپ نے جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میرا مقصد نہ تو کسی کو خام خواہ تنقید کا نشانہ بنانا ہوتا ہے، نہ کسی پہ گھٹیا یا کسی ایسی اس قسم کا الزام لگانا کہ جس کی سے اس کی دل آزاری ہو۔ ہاں، اس شخص کے بارے میں جو میرے ملک کا دشمن ہے، جو میری ریاست کا دشمن ہے، جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو میرے دین کا دشمن ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے نہ تو میں الحمدللہ کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ بینگ اے مسلم ہمیں کسی سے ڈرنا چاہیے۔ تو بہت ساری یہاں خبریں ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جناب کہ جو اڈیالہ جیل میں ہمارے کہہ لیں کہ 90% سے ابو جس کی پاپولیرٹی ہے، جو اس پاکستان کا صحیح معنوں میں ایک لیڈر ہے، جس کی اب کوئی سپیچ آج کی اٹھا کے دیکھ لیں، آج سے کئی سال پہلے کی اٹھا کے لیں دیکھیں، اس میں وہی چیز ملے گی اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، جو کہ آج وہ کرتا نظر آ رہا، اور ہمیشہ اس نے ڈٹ جانے کی، نہ ڈرنے کی اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی اور اپنی غریب عوام کے لیے کام کرنے کی ہمیں جو ہے ہمیشہ نصیحت کی، اور خود بھی اس نے یہ کر کے دکھایا کہ اس کی جو 3 سالہ یا 3.5 سالہ جو دور حکومت تھا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے زیادہ سے زیادہ اس غریب عوام کی اور اس ملک کی جو خود مختاری تھی اس کی بات کی۔ اس نے کبھی کمپرومائزز نہیں کیے، اس نے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے وہ تو ڈان ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ ہاں، سچ کے اوپر کسی کی بات نہیں سننی چاہیے۔ وہ بقول شاعر کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب حق و باطل کی بات آ جائے، جب صحیح اور غلط کی بات آ جائے تو مومن جو ہے وہ صحیح بات کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے، حق بات کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے، اسے پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ اور آج جناب ہمارا مکمل طور پہ عدالتی نظام جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا، بلکہ بے بس نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کے ادارے، آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جج صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ تمام کا تمام جو ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، یہ عدالت میں ہوگا جیل کی بجائے۔ تو جج جب کہیں پر بھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی اور جج صاحب نے کچھ دیر کے لیے سلطان رائی والے ڈائیلاگ مارے، اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ ایک لفافہ کھولا اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ سپریٹینڈنٹ جیل نے یہ فیصلہ کیا ہے، سے یہ کہا گیا کہ ہم خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور اسے لائیو تھریٹس ہیں، اور ان کے وکیل نے آگے سے جب آخر میں یہ کہا، خان صاحب کے وکیل نے، کہ چلیں اگر آپ کو اتنا یہ لائیو تھریٹس ہیں تو آپ ان کی ضمانت جو ہے منظور کر لیں، اور بعد میں جب ان کا لائیو تھریٹس نہیں ہوں گے، جب سیکیورٹی کے پرابلمز نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو جو ہے آپ بلا کر ان کا ٹرائل کریں، ان کے ساتھ بات کریں۔ تو جس پر انہوں نے کہا نہیں، جو جیل میں جاری رکھا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کو کیا کہا گیا، کس کا پریشر تھا، لیکن یہ چیز بہرحال سامنے آ گئی کہ اگر آپ وارنٹ گرفتاری نکالتے ہیں ناقابل ضمانت مریم اورنگزیب کی، اور وہ بال پھینکتی ہے مریم کی طرف اور مریم ان کی طرف پھینک رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آئین کی، آپ کے قانون کی، آپ کے انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر بھی انصاف آج آپ کو نظر نہیں آیا۔ اور وہی کہ جی ہم 1 دسمبر سے ہوگا، اور اس پہ کیا فرسودہ سے نظام کی ایک اور جھلکی کہ وہاں جی اوپن ٹرائل ہوگا۔ میڈیا، اب میڈیا تو پاکستان کا پہلے آلریڈی جناب جو ہے وہ مینیجڈ ہے، تو کون سا میڈیا وہاں پہ جائے گا؟ کون سے لوگوں کو جانے دیا جائے گا؟ ان کے فیملی ممبرز کو جانے دیا جائے گا؟ نہ ان کے پاس کوئی کیمرہ ہوگا، نہ موبائل ہوگا، نہ اس قدر خوف ہے خان صاحب کی، عمران خان کی تصویر کا ان کو کہ وہ لوگوں میں نہ آ جائے، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید وہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد لوگ ڈر گئے ہیں، لیکن انہوں نے نکل کر 4 سدہ اور تقریباً پورے کے پی کے میں نکل کر اور یہ بتا دیا ہے، اور لاہور میں اور دوسرے شہروں میں لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو پتہ تھا کہ آج جو ہے وہ لوگ پنڈی پہنچیں گے، عوام پنڈی پہنچے گی، تو اس سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظام میں انصاف جو ہے وہ امیر کے لیے کچھ اور، غریب کے لیے کچھ اور،
تو میں بہرحال کہنا نہیں چاہتا، یہ تو برطانوی جریدے نے جو ہے لکھا تھا کہ بچز آف دا ریچز، تو اس کے کیا معنی ہے یہ آپ خود بتائیے، خود سوچئے، اس کے اوپر پوری قوم ماشاءاللہ آپ کا استاد ایسا ہے، جب قوم کو ایک اچھا استاد مل جائے تو قوم کبھی بھی کسی چکروں میں نہیں آتی، کسی کی ڈس انفارمیشن میں نہیں آتی۔ جی، اس کے بعد ہم ایک بات کرتے ہیں جناب، ہمارے جو میڈیا کی میں ہم بات کر رہے تھے، تو میڈیا میں آپ کو جو صحافت کے نام پہ دھبا ہیں، یعنی جاوید چودھری صاحب، اس کے بعد جناب طلعت حسین صاحب کو لے لیں، جو کہ ہاجرہ بی بی کی جناب کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، ہمارا معاشرہ کس قدر گندگی کی طرف جا رہا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ایسی کتابیں چھپنے پر بھی پابندی ہونی چاہیے، لیکن ان کی تقریبیں رونمائی ہو رہی ہے، اور سب سے اگلی سیٹوں میں کون بیٹھے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، طلعت حسین صاحب بیٹھے ہیں، اور اس طرح سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہیں جیسے روسو جو ہے وہ کسی بات پہ یعنی گفتگو کرنے جا رہا ہے، یا رستو کوئی بات کرنے جا رہا ہے، اور یہ جناب ہمارے یہ وہاں لکھنے کے لیے ایک اسکالر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ریحام خان یہی اور اسی طرح کے لوگوں کی یہ بکس اور کتابیں جو لکھ لکھ کر انہوں نے کوشش کی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کسی طرح سے کم ہو جائے، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، جو ابھی تک پاکستان میں سمجھ رہے ہیں کہ وہی 90 کی دہائی ہے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اس قوم کے استاد کو موقع نہیں ملا کہ وہ ان کو سمجھا سکے، جبکہ اس قوم کا استاد عمران خان پورے 26 سال میں اس قوم کو وہ کچھ پڑھا چکا ہے کہ آپ جتنی مرضی جو ہے وہ کہتے ہیں باتیں پھیلا لیں، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، جتنا مرضی سچ دبا لیں، لیکن وہ نکال کر لے آئیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ رانگ نمبر کون سا ہے اور صحیح بات کون کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے جناب، اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک قسم کا ہلا کے رکھ دیا ہے جتنے یہ طاقتور حلقے تھے، اور پورے جتنے بھی یعنی شہر تھے وہاں کے کے پی کے میں، وہاں پہ جو انہوں نے کنونشن کیے اور لوگوں کا جو ایک جم غفیر تھا، اور یہاں پر جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اتنے دنوں سے خراٹے لے رہے ہیں، اور وہ ایک دو جلسے کروا کے جلسیاں، اور وہ بھی وہاں پہ جب عمران خان زندہ باد کے نعرے لاگ گئے تو ان کا سارا پروگرام بقول وہی وڑ گیا، یعنی جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے کہ یہ عمران خان کو مائنس کروانا چاہتے ہیں، تاکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر اس طرح کی کیفیت ہو کہ پہلے بھی تو ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا خان صاحب کے ساتھ سچا اور ساتھ کھڑے ہونے والا کہتے تھے، لیکن بڑے سے بڑا جب ان پر تشدد ہوا، جب ان کو اٹھایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، تو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس بدلنی، انہوں نے پارٹیز بدلنی، یعنی کھٹک صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہاں پر آ کر ان کو لگ رہا ہے کہ شاید کہ یہ شخص بھی ایسا ہی تو نہیں کر جائے گا، نہیں، وہ کہتے ہیں نا جو باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دل سے نکلتی ہیں، اور یہ اگر شخص کرے گا بھی، کوئی بھی کرے گا تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا، اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جیسے خان صاحب کا ایک یقین ہے کامل ہے نا اللہ پہ کہ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک رب العالمین کرتا ہے، تو یہ رب العالمین کی پلاننگ ہے کہ جو بھی سچے آدمی ہے، کھرے آدمی کے جو کہ ہر بل کو پاس کرتے ہوئے یہ پوچھتا تھا کہ اس میں غریب کا کیا فائدہ ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اس میں ڈی ایچ اے والوں کا کیا فائدہ ہے، تو اس کو کے خلاف جو بھی گیا آج تک وہ ننگا ہی ہوا ہے۔ اس کے خلاف جانے والا صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ پورے کا پورے ادارے ننگے ہوتے جا رہے ہیں، اور اب جو باری تھی جن کی وہ باری باری لگ رہی ہے، اور آپ ساری عوام جانتی ہے، مجھے کہہ کر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے شیر افضل مروت صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو بھی خان کے خلاف گیا اس نے اپنی بینڈ بجوائی، تو یہی چیز ہے، اس لیے بالکل آپ فکر نہ کریں، اور جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے دل سے وہ آدمی جو وکیل ہے عمران خان کا بات کر رہا ہے، اور اس نے جن اس پنجابی میں کہتے ہیں ناتھ ڈال دی ان کو، بڑے بڑوں کو، اور اس نے آگے کہہ دیا جو ہو سکتا ہے کرو، ہم پنجاب میں بھی جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے ہم کنونشن شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے لوگوں میں تاکہ لوگوں کے درمیان ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے، تو یہ جاتی عمرہ کی ایک پلاننگ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وہم و گمان، ان کے ذہنوں میں ابہام پیدا کیے جائیں، لیکن آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، دیر مسٹ بی کلیئرٹی ان یور مائنڈ، کہ جو بھی شخص کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا تحریک آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، اس پر کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ باہر جا چکے ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، نام اگر میں لوں تو اسی طرح یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو آفیسرز تھے باہر جا کے بول رہے ہیں، بہت سے جو صحافی بول رہے ہیں،
ان کے اوپر بھی یہی الزام لگایا گیا کہ یہ جو ہے جناب آپ کو بھٹکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور آخر میں پتہ چلتا ہے جب کچھ ان سے نہیں ہو پایا تو ان کو کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، ان کا یعنی نام لینے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر ان کا نام نہ لیا جائے۔ تو اس لیے اس چیز سے اب بالکل باہر آ جائیں کہ عمران خان کا یہ شیر وکیل جو ہے یہ جو ہے وہ کسی کمپرومائز کا مصلحت کا شکار ہو سکتا ہے، نہیں، اس کے بیانات مد نظر رکھیں، اور ہر چیز پر نظر رکھنا یہ تو ایک ضروری ہے، پوری قوم کو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اور آپ کو کسی بھی ایسے چکر میں نہیں آنا جس سے لگے کہ آپ خوف کے بت جو عمران خان صاحب نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا توڑ دیں، تو اس کو توڑتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جب وہ ایمان پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مومن کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں یہ سوچنا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گا وہ نہیں چلے گا، اس پہ ہمیں جو ہے وہ ابہام کا اور اس طرح کی پریشانیوں کا ڈپریشن کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو کہ ہم آلریڈی یہ پوری قوم بلکہ رپورٹ ہے کہ ہر تیسرا بندہ جو ہے پاکستان میں وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ جی پھر آپ آ جائیں کہ جی وہ جو کیسز چل رہے ہیں، کوئی سائفر کیس لے کے آ جاتا ہے، کوئی عدت کا نکاح کا کیس لے کے آ جاتا ہے، کوئی کتابیں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ایک با پردہ خاتون جو ہیں، جو مسز ہیں عمران خان کی اہلیہ ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ کل ان کی جو ہے وہ گاڑی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا گیا، اور حملہ کرنے والے کون تھے؟ جو کہ سوشل میڈیا نے پورا پول کھول کے رکھ دیا ہے، تو یہ داد دینی پڑے گی ان تمام لوگوں کو، اور میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ لوگ جاوید چودھری جیسے بہت صحافیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، اور یہ ہیں اصل خاموش مجاہدین جو کہ سوشل میڈیا پہ ان کا ہر بیانیہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ جاتی عمرہ میں جتنی یعنی پلاننگ ہوتی ہے، جتنی گھٹیا پلاننگ کی جاتی ہیں، اگر آپ رانا ثناء اللہ کی وہ تقریر اٹھا کر دیکھیں جو اس نے مریم صفدر کے ہسبینڈ جو ہے کیپٹن صفدر کے خلاف، پھر اس کی ماں کے خلاف کی تھی، اور جس پر بے نظیر ایک جمہوری لیڈر جس نے اسے پارٹی سے نکال دیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے پارٹی میں رکھا، کیونکہ گندی ذہنیت کے لوگوں کو گندی ذہنیت کے لوگ پسند آتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو کیونکہ یہی سیاست اچھی لگتی ہے کہ جس میں لوگوں پر کیچڑ اچھالا جائے، عورتوں کے بارے میں بولا جائے، کبھی کہا جائے ان کے لیے زمین گرم کر دیں گے، تو یہ گھٹیا قسم کے لوگ سسلین مافیا یعنی گاڈ فادر از بیک ٹو پاکستان، اگر وہ آ چکا ہے تو یہ گھٹیا سارے کام ہوں گے، لیکن آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے، اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور آپ نے پوری نظر رکھنی ہے کہ یہ لوگ ان کی اصلیت تک جانا ہے کیا، یعنی جو پروگرام جاوید چودھری کر رہا ہے، جو باجوہ سے ہاجرہ تک تمام انٹرویوز کرتا ہے، اور آج بھی یہ باجوہ کا ٹاؤٹ ہے، تو یہ شخص کیا آپ کو بتا رہا ہے وہاں پہ جا کر؟ اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہوں کہ یہ اردو کا پٹھا کوئی سکولر نہیں ہے، صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں نا طوطا، اور طوطا بھی بلیک اینڈ وائٹ، آج کل رنگین طوطے رٹا مار کے پڑھ رہے ہیں، یہ بلیک اینڈ وائٹ طوطا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلیک اینڈ وائٹ جو طوطا ہے اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی کم علمی کی وجہ سے صرف رٹے لگاتا ہے اور پھر اپنا ایک آدھ جب انالیسس دیتا ہے تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ عثمان، یعنی جو ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں جس میں ارطغرل غازی اور عثمان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس نے تو بہت ساری جنگیں لڑی ہی نہیں، اچھا عثمان فاروق اس سلطنت عثمانیہ نام جو ہے وہ ایسے ہی رکھ دیا گیا کہ اگر اس کا حصہ ہی نہیں تھا اس جنگوں میں اور اس نے حصہ نہیں، تو یہ ایک کرائے کا ٹٹو ہے، نہ اس کے بعد نالج ہے، وہ 0 پوائنٹ یہ لکھا کرتا تھا، یعنی ادھر ادھر سے انفارمیشن دینے والا یہ شخص ہے، اس کے پاس کدھر سے نالج آ گیا؟ لیکن ہمارے لوگ اتنے سادہ ہیں کہ بڑے عرصے تک اس کو سمجھتے رہے ہیں یہ بہت بڑا مفکر ہے جناب، یہ یعنی اس کا تعلق بھی اس گجر برادری سے ہے، جو گجر وہ قوم ہے جو ہمیشہ باغی قوم رہی ہے، کبھی وہ بکتی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ لفافہ ہے، اور لفافے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کبھی آپ کو کمزوری کی ادویات، کبھی طاقت کی ادویات، کبھی کچھ، یعنی بندہ نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ جو آپ پروگرام کیا ہے آپ نے، وہ کیا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے تو پھر یہ وہی جاتی عمرہ کی کسی لڑی سے ہے، یہ کوئی وہ پنجاب کا خاندانی شخص نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا میں گالی نکالنے کو دل کر رہا ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ ہماری تربیت وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ کہہ سکیں کسی کو بھی۔ لیکن بہرحال اس کے بارے میں آپ جانیں، باقیوں کے بارے میں دیکھیں، اور یہ چھوڑ دیں کہ یہ، اور باقی جو یہ ریٹنگ خانزادہ صاحب کی تھی، کوئی ریٹنگ نہیں ہوتی، یہ ریٹنگ تب بڑھتی ہے
جب دوبارہ ان کے پروگرام کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے کیا کہا تھا، وگرنہ جو صحیح لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا پورا مینج ہے، تو وہ تو آج کل آپ کا جو لائیو سٹریم میڈیا دیکھ ہی نہیں رہے، وہ تو صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں یا وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں، آپ کا میڈیا کا کسی چینل کو نہیں دیکھتے جناب۔ اس کے بعد ایک بہت بری خبر ہے، اور وہ بھی گھٹیا سسلین مافیا کی ہے، کہ شہزاد اکبر جنہوں نے بہت زیادہ کیسز میں معاونت کی عمران خان کی، خاص کر احتساب کے حوالے سے، تو ان پر جو ہے وہ تیزاب پھینکا گیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اور ان کی بیٹی کو اللہ نے بچا لیا، اور وہ تیزاب اتنا تیز نہیں تھا جیسے ہمارے کنٹریز میں ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح شاید چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ لیکن وہ جو ہیلمٹ وغیرہ میں، اور اس نے اپنے دستانے بھی پہنے ہوئے تھے، اس شخص نے جس طرح سے یہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اور وہاں کی دوسری ایجنسیز کو اب اس چیز میں ناکام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سچ سامنے لایا جائے، اور جب دیکھیں گے کہ جب نکلے گا یہ شخص، تو اس کا تعلق اسی سسلین مافیا کے ساتھ ہی نکلے گا۔ جی بہت ساری اور خبریں انشاءاللہ ہیں دوسرے وی لاگ کے ساتھ، میں جلد ہوتا ہوں آپ کے سامنے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔